الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کل ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین اس خیمے میں پہنچتے ہیں زبالہ نام کی جگہ پر، جہاں پر امام حسین لوگوں سے کہتے ہیں کہ کل میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے جگر کا خون میرے ساتھ میرے اوپر دینے کے لیے تیار ہو. لوگ امام حسین کے ساتھ اس وقت تک چلتے رہے جب تک انہیں امام حسین سے کچھ مل رہا تھا یا کچھ ملنے کی امید تھی، لیکن جب شہادت اور جان دینے کی بات آئی تو لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا، اور اس خیمے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ سوتے رہ گئے، وہ حسین کا ساتھ نہیں دے سکے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، یہ تمام اہتمام کے ذریعے سے، کیا میں نے اپنی نفس کو اس لائق بنایا ہوں کہ آج اگر امام مہدی مجھے آواز دیں تو میں امام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہوں گا؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہی بہانے جو کوفہ والوں نے کیے تھے کہیں ہم وہی بہانے کر لیں. بس کل کی ہماری گفتگو کا لب لباب، اس کی روح یہ تھی کہ حسین ابن علی کو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور جن لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ان کے اندر بذل کی خواہش تھی، امام کی راہ میں قربانی دینے کی خواہش تھی، اس لیے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آخری لمحے تک ہر شہید امام سے یہی پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیا چاہیے. کسی نے نہیں پوچھا امام مجھے یہ چاہیے، ہر کوئی پوچھ رہا تھا بتاؤ امام آپ کو کیا چاہیے. کربلا میں ایک 13 سال کا بچہ تھا، وہ جب میدان میں آیا تو امام حسین علیہ السلام کے پیروں کی طرف اس نے اشارہ کیا. امام حسین نے نیچے دیکھا کہ کون ہے. بچے نے کہا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. بچے نے کہا میں شہید ہونا چاہتا ہوں. کہا امام نے تم فلاں کے بیٹے ہو، تمہارے بابا تو شہید ہو گئے، جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا بننا. بچہ پلٹ کے کہتا ہے میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا. کربلا یہ ہے، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، بس 2 کیٹیگری کے لوگ ہم دیکھتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اور چیزیں میں پیش کروں گا، لیکن وہ ایک کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو نہیں دے سکتی ہے. خوب ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہی شہدائے کربلا والا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجن اپنے اندر لانا ہے. یہ اصل مقصد ہے ان مجلسوں کا. خوب
آج میں آپ کے سامنے امام حسین کے قیام کے ایک مقصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو امام حسین نے خود کہا تھا میرے قیام کا یہ مقصد ہے. اور جب یہ مقصد ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا تو بہت سارے ریلیجیس ورک اور ریلیجیس فریم ورک ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گے. ہمارے لیے ریلیجیس ہورائزن کلیئر ہو جائے گا کہ مذہب اور ریلیجن کہتے کسے ہیں اور اس کا ہورائزن کتنا براڈ ہے. آپ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے کیوں قیام کیا ہوں. محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا ان کے بھائی کو، اس میں کھل کے کہا میں 3 چیز میں کرنا چاہتا ہوں. 1 اصلاح امت، 2 امر بالمعروف نہی عن المنکر، 3 اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال، اصلاح امت کرنا چاہتے تھے مولا حسین. بیعت یزید نے مانگا تھا، امام حسین نے کیوں کہا کہ میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں؟ کہہ سکتے تھے یزید کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن امام حسین نے کہا امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب تک امت نہیں مرتی، جب تک یزید جیسا تخت پہ نہیں آتا، جب تک امت میں فساد نہیں ہوتا، تب تک یزید جیسا قوموں کا رہبر نہیں بنتا. تو یزید کو اگر سدھارنا ہے تو امت کو سدھارنا پڑے گا تاکہ امت یزید اور یزیدیت کو اکھاڑ کے پھینک دے. اس لیے اصلاح امت ہے. اصلاح امت میں دوسرا پہلو ہے امت ہے، فرد نہیں ہے. یعنی امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم امت ہو اور امت بغیر امام کے کچھ نہیں ہے. امت کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے کہ امت ہمیشہ امام کے پیچھے اور امام کے سائے میں چلتی ہے، اسے امت کہتے ہیں. بغیر امام کے امت نہیں ہے، بھیڑ ہیں. مثال دے دوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. قائد اور سائق 2 لفظ ہیں عربی میں. قائد کہتے ہیں لیڈر کو، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو. ایکچولی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چلانے والا. لیکن غور کریے گا، جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس کو چلانے والا ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے. جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس کو سائق کہتے ہیں، جو پیچھے سے ہکال کے ڈنڈے کے زور پہ چلائے اسے سائق کہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عرب دنیا کے اندر کہ ایک قائد آگے چلتا ہے، پیچھے 200 اونٹ لائن میں چلتے ہیں، یہ آگے چلتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا. یعنی یہ اونٹ اتنا ٹرین ہو گئے ہیں کہ جیسے اس کا قائد چلے گا یہ چلنے کی تربیت پر آ گئے ہیں. اسے کہتے ہیں امت، اسے کہتے ہیں بھیڑ چال. زمانے غیبت میں ہم وہ قوم ہیں جسے ہاک کے چلایا جائے، یا وہ قوم ہے جو اپنے قائد کے پیچھے چلنے کی تربیت حاصل کر چکی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے زمانے غیبت میں رہبر معظم ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں وہ کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ قائد کے پیچھے چلنے کی. بس پہلا موضوع اصلاح امت ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں یہاں رکوں گا. دوسری چیز عزیزان گرامی جس پہ مجھے آج گفتگو کرنی ہے وہ امر بالمعروف ہے. کہ امام نے کہا کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہا امر بالمعروف ہے. کیا ہے امر بالمعروف؟ امر بالمعروف یعنی کسی کو کہہ دینا کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حجاب کرو، داڑھی رکھو، اتنا ہی ہے امر بالمعروف. آج اس کو انشاءاللہ تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید میں جب بات ہوئی امر بالمعروف کی
تو خدا نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا یو آر دا بیسٹ کمیونٹی، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جب خدا نے، غور کریے گا، کہا کہ تم بہترین امت کو خدا نے ڈیفائن کیا قرآن میں، تو اس امت کے لیے خدا نے کہا للناس، یعنی تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، للناس، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یعنی آپ کا زون جو ہے دین کا، یو دا بیسٹ کمیونٹی فار دا انٹائر ہیومن بینگز، للناس۔ کیا کرو گے آپ؟ قرآن مجید میں ہے تأمرون بالمعروف، آپ کیا کرو گے؟ امر بالمعروف کرو گے وتنہون عن المنکر، یعنی اللہ نے جب بیسٹ امت کو ڈیفائن کیا تو اس کی پہلی رسپانسبلٹی کیا بتایا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو امام حسین کے قیام کا مقصد بھی امر بالمعروف ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے بیسٹ امت کو بھی جب ڈیفائن کیا تو کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کی صفات میں سے۔ خوب، آگے چلتے ہیں، غور کریے گا، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 2 سینیریوز ہیں۔ کیا ہے 2 سینیریوز؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت، کیونکہ عورتیں بھی یہاں پر ہیں، کیونکہ ہم نہیں دیکھتے تو شاید پڑھتے پڑھتے ہمارے ذہن سے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن غور کریے گا ہماری بہنیں بھی، خدا نے قرآن مجید میں مومن مرد اور عورتوں کو کیا کہا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہاں اب انٹرسٹنگ پارٹ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہیں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ کہتا ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں بھی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ کیا کرتے ہیں؟ مومن مرد اور عورت چاہتے ہیں معروف سوسائٹی میں اسٹیبلش ہو، یأمرون بالمعروف، وہ چاہتے ہیں معروف سماج میں، ابھی میں تھوڑا ڈسکس کروں گا، امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، اسی کے سامنے منافق مرد اور عورتیں بھی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں؟ امر بالمنکر۔ بس آپ کے اور میرے لیے کلیئر ہو گیا کہ دنیا میں خدا کہہ رہا ہے 2 ٹائپ کے گروپس ہیں، ایک سوسائٹی میں چاہتے ہیں معروف کا امر ہو اور ایک چاہتے ہیں منکر کا امر ہو، دونوں میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ معروف اور منکر کیا ہے عزیزان گرامی؟ آپ غور کریے، معروف لٹرل میننگ اس کا جو عربک میں ہے، یعنی عارفہ یعرفو سے ہے کہ کوئی چیز جو پہچان لی جائے، کوئی حقیقت جو سامنے آ جائے، لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ معروف یعنی اچھائی اور نیکی جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اور ہماری عقل کے ذریعے سے بتایا، یہ اچھائی ہے، یہ معروف ہے۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کی دعوت کرنا نہیں ہے، امر کہتے ہیں آرڈر کرنے کو، اسی لیے کہتے ہیں امیر المؤمنین، یعنی مومنین کو حکم دینے والا، مومنین کا امیر۔ امر بالمعروف یعنی سوسائٹی کے اندر اچھائیاں، معروف کو اسٹیبلش کرنا، نافذ کرنا، ایک ایسی سوسائٹی کو فارم کرنا جس سوسائٹی میں اچھائیوں کا نفاذ ہو گیا ہے، اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔
سے کہتے ہیں امر بالمعروف. نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ منکر یعنی ہم انکار کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے لیے لائق انکار ہے، جس کو آبجیکٹ کرنا ہے، جس کو روکنا ہے. نہی عن المنکر یعنی منکرات کو سوسائٹی میں انٹر ہونے نہ دینا، اس کو بلاک کر دینا، اس کو روک دینا، اس کو نہیں کر دینا. یعنی ایک ایسی سوسائٹی فارم کرنا جہاں پر معروف حاکم ہو، منکر کو راستہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب غور کریے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، خود آٹومیٹک آ جاتی ہیں یا کوئی لاتا ہے؟ خود سے تو نہیں آتی ہے نا. انسان نے بیٹھے بیٹھے سوچا ایک دن کے سگریٹ پیئیں گے، ایسا تو نہیں ہوا نا. کسی نے ڈیسائیڈ کیا، کیمپین بنایا، لوگوں کو بے وقوف بنایا، اس کو لگا کہ میری لیے ہے، میری بہت اچھی ہے. میں سگریٹ پینے والے کا مخالف نہیں ہوں، میں ایگزامپل خالی دے رہا ہوں. آپ سوسائٹی میں جو مشکلات دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، اس کے پیچھے کوئی شیطان ہے یا خود سے ہو جاتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے شیطان کا مطلب وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، لیکن جو ہم تک شیطنت پہنچاتا ہے ہم اسے شیطان ہی نہیں سمجھتے. آپ سوچیں، دنیا میں شراب کی وجہ سے کتنی مشکلیں ہیں. ڈیٹا بتاتا ہے کہ میکزیمم دنیا میں ایکسیڈنٹس کی وجہ شراب ہے. ڈیٹا بتاتا ہے کہ دنیا میں جو گھر میں ابیوز کرتے ہیں، اپنی وائف کو مارتے ہیں، اس کے اندر ایک کثیر تعداد میں شراب اس کی بڑی وجہ ہے. شراب پینے سے عقل جو ہے وہ انسان کی خارج ہو جاتی ہے، انسان عقل سے چلا جاتا ہے. شراب پینے سے انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، شراب پینے سے موتیں ہوتی ہیں، شراب پینے سے جھگڑے ہوتے ہیں، شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے، شراب پینے سے ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے. شراب پینے سے اتنی مشکلیں ہوتی ہیں تو شراب اتنی عام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو دنیا کو شراب پلا کے خود کا فائدہ حاصل کرنا. یہ دنیا کے شیطان ہیں. ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کیا کریں گے یہ لوگ؟ یامرون بالمنکر، یعنی ان کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں برائیاں نافذ ہوں گی. نیٹ فلکس پہلے دن آئی تو نیٹ فلکس کے پہلے جو 5 موویز تھیں وہ پانچوں کے پانچوں موویز یا تو ایل جی بی ٹی سے ریلیٹڈ تھیں یا ایکسٹرا میریٹل افیئر سے ریلیٹڈ تھیں. یعنی ان کی ہر فلم کے اندر کسی یا ہر ویب سیریز کے اندر کسی نہ کسی بہانے سے یا ایکسٹرا میریٹل افیئر آئے گا یا ایل جی بی ٹی آئے گا. یعنی آپ سوچتے ہیں یہ کوئنسیڈنٹل ہے یا دنیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو یامرون بالمنکر، یعنی وہ اس وقت کے شیطان ہیں جو چاہتے ہیں پوری دنیا شیطنت کے مطابق چلے. ہم ابھی اس گیم کے اندر یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گیم کے اندر، میں گیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو، یعنی یہ فائٹ کے اندر ہم ابھی صرف پلیئرز ہیں. اللہ نے کہا پلیئر نہیں بننا تھا، تمہیں ایکٹیو بننا تھا، تمہیں یامرون بالمعروف کرنا تھا. یہ منکر جو غالب کرنا چاہتے تھے اس کے مقابلے میں تمہیں کچھ ایسا کام کرنا تھا کہ دنیا میں معروف غالب ہو. یہ میرا اور آپ کا رول تھا. یامرون بالمعروف، یہ ایکسپیکٹیشن تھی میرے اور آپ سے.
ہر فیلڈ میں. ابھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا جب وقت آئے گا میڈیا کے حوالے سے کہ علی کے زمانے سے لے کے آج تک کیسے دشمن نے میڈیا استعمال کیا, امام حسین کے سامنے میڈیا کیسے استعمال ہوا, اور آج کے زمانے میں کیسے دشمن میڈیا استعمال کر رہا ہے. انشاءاللہ وقت ملے گا تو گفتگو کروں گا اس پہ. لیکن یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے پہلا فنڈامنٹل پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے, امر بالمعروف ایک گلوبل کانسیپٹ ہے. سوسائٹی کے اندر نیکی اور برائی کی لڑائی ایسے نہیں ہے. نیکی اللہ والے ایجاد کرنا چاہتے ہیں, برائی شیطان والے ایجاد کرنا چاہتے ہیں, دونوں کے بیچ میں لڑائی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حجاب کرنا معروف ہے, اچھائی ہے. وہ کہتے ہیں it is an oppression on women. What is this? According to them it is munkar. The fight is between معروف and munkar. We say this is معروف, they say that is معروف. So امر بالمعروف and نہی عن المنکر ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر آپ کو اور مجھے خدا نے چاہا ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی قوت اور کیپیبلٹی پیدا کریں کہ دنیا میں معروف کا غلبہ ہو تب ظہور ہوگا. That is امر بالمعروف and that is نہی عن المنکر. اب آئیں, جب بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا عزیزان گرامی, تو آپ کبھی بھی کسی شیطان سے کہیں گے کہ میں تیرا اس راستہ بلاک کر دوں گا, تو آپ کو کیا کرے گا؟ ویلکم ویلکم, آؤ میں ہار پیناتا ہوں. وہ لڑے گا آپ سے, جان سے مار دے گا, تباہ کر دے گا. آپ کسی کو بھی پوچھیں امر بالمعروف اچھا ہے, سب بولیں گے ہاں, کرتے کیوں نہیں ہو؟ کون کرے گا؟ سختیاں کون جھیلے گا؟ ہم کہتے ہیں علی مع الحق و حق مع علی, حق کے ساتھ علی ہیں, علی کے ساتھ حق ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بھی تم علی کے ساتھ رہو گے, حق کے ساتھ رہو گے, باطل کو برداشت نہیں ہوگا. اس لیے کہا کہ حق کڑوا ہے. آج سید حسن نصر اللہ شہید ہو رہے ہیں, شہید ابراہیمی شہید ہو رہے ہیں, رہبر شہید ہو رہے ہیں, غازہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے, سب اسے ہضم نہیں کر سکتے. یہ ہے حق. عزیزان گرامی, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. ہم نے اسٹیبلش کیا کہ امر بالمعروف امام حسین کا ون آف دا کور میسج ہے. اب خود امام حسین خطبہ منا میں کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کہتے کسے ہیں. ہم سے کہتے ہیں مولانا ڈونٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس, جب امام مہدی آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ امام مہدی کو بھی بولیں گے ہم لوگ پالیٹکس کی بات مت کرو. امام مہدی آ کے لڑیں گے ظالموں سے. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جنرلی کہہ رہا ہوں. امام مہدی آئیں گے تو ظالموں سے لڑیں گے, پوری دنیا سے ظلم کو ختم کریں گے. اب سنیں امام حسین کیا کہتے ہیں. امام حسین خطبہ منا میں کہتے ہیں امر, غور کریے گا, امر بالمعروف اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے وہ فریضہ ہے, وہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ذمہ داری ادا ہو گئی تو مومن کی پورے اسلام کی تمام ذمہ داریاں ادا ہو جائیں گی. امر بالمعروف اگر ادا ہو گیا تو تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی, اور اسی سے دین قائم ہو جائے گا. آپ سنیں امر بالمعروف کیا ہے. 5 چیزیں امام نے کہیں کہ امر بالمعروف ہیں. پہلا کیا کہا؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ دعا الی الاسلام, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا امر بالمعروف ہے. الحمدللہ آپ کے لوگوں نے بلال مشن جیسا کام کیا ہے.
مولانا صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہاں پر کافی آپ لوگوں نے لوگوں کو اہل بیت کے دین تک بلایا ہے، کافی پازیٹیو کام کیا. یہ امام حسین کے مطابق امر بالمعروف ہے، یہ امام حسین کے مطابق امر بالمعروف ہے. دوسری چیز امام حسین کہتے ہیں ماں، یہ چیز کسی چیز کی ہمراہ ہونی چاہیے. وہ ہمراہ کس چیز سے ہونی چاہیے؟ کہا مع رد المظالم و مخالفت الظالم. کہا یہ دعوت اسلام ظالم کی مخالفت میں ہونی چاہیے اور ظلم کی مخالفت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ہے امر بالمعروف. حسین کہہ رہے ہیں اب مظالم کی مخالفت ہو، ظالم کی مخالفت ہو، اتنا صرف کافی نہیں ہے. ویژن دیکھیں اسلام کا. اس کے آگے امام کہتے ہیں وَقِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ. امر بالمعروف کیا ہے مولا حسین بتائیے پلیز. مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ زمین سے نکلے ہوئے غنائم جو ہیں، زمین سے نکلے ہوئے غنائم جو ہیں، جو اللہ نے رکھا ہے، تیل ہے، آئل ہے، گیس ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، کاپر ہے، سب چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، ان فے کو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق تقسیم کرنا امر بالمعروف ہے. یعنی امر بالمعروف، تم ایک سماج میں رہ رہے ہو، اس سماج میں ظلم ہو رہا ہے، اس سماج میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس سماج کے اندر غریبوں کے مالوں کو امیر چوس کے لے رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہو، حسین حسین کہہ رہے ہو. حسین کہہ رہے نہیں، تمہاری ذمہ داری تھی اس غریب کے لیے کھڑا ہونا. یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے کربلا، یہ ہے امر بالمعروف. امام حسین کہہ رہے ہیں جو غنائم ہیں، جو مال ملے گا انشاءاللہ $300 بلین جو ملے گا، جنگ کے بعد جو بوٹی ملے گی، اس کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا. امام حسین کہہ رہے ہیں فے کو اور غنائم کو تقسیم کرنا. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں صدقات کو جمع کرنا، یعنی تمام چیزیں جو مومن فریضہ ہے ادا کرتا ہے، اس کو جمع کر کے اہل حق تک پہنچانا. یہ امر بالمعروف ہے. سکوپ امر بالمعروف کا بہت بڑھ گیا. اب سمجھ میں آیا امر بالمعروف کیوں کنتم خیر امتن ہے، کیوں ہے کہ this is the best thing and this is for the best community. So if you are the community of Imam Ali and Imam Hussein, the world expects you. کیونکہ آج کی دنیا میں صرف ایک قوم ہے جو غریبوں، مظلوموں، کمزوروں کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، وہ علی اور حسین کی قوم ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری تعلیم میں یہ لکھا ہے. یا علی. عزیزان گرامی، پس میں ایک شیعہ حسین کا ہوں، میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں، امام مہدی کا منتظر ہوں. جب میں دنیا دیکھتا ہوں اور دنیا میں ظلم دیکھتا ہوں، میرے دل میں بہت بے چینی ہوتی ہے. میرے لیے یہ صرف امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میری کمیونٹی، میری گلی، میرا محلہ، میرے دوست، میرے بھائی، نہیں، میں ہر انسان کے لیے کیئر کرتا ہوں. علی جب رات کو بوریاں لے کے جاتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، تو علی پوچھتے تھے تم یہودی ہو، مسلمان ہو؟ یہ نہیں پوچھتے تھے، وہ یہ پوچھتے تھے تم بھوکے ہو. یہ علی ابن ابی طالب ہیں. عزیزان گرامی، پس ہمارا دین کنتم خیر امت، عجیب ہے. آپ سوچیں حسین ابن علی کون ہیں. ایک بار میرے مولا گزر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی جو ہے، فقیر آدمی، راستے پہ بیٹھے ہوئے، روڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. مولا حسین گزر رہے تھے، مولا نے دیکھا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا ہے بسم اللہ.
امام حسین بنی ہاشم اولاد رسول. امام حسین بیٹھ گئے راستے پہ فقیر کے ساتھ. یہ جو عزیزان گرامی دین ہے ہمارا، وہ دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ انسان کو انسان سمجھو. لقد کرمنا بنی آدم، خدا نے کہا میں نے تمام بنی آدم کو کرامت بخشی ہے. Everybody is honorable. This is what Quran says. اگر میرے ذہن کے ذرے میں کونے میں بھی یہ ہے کہ میں کسی سے رنگ کی وجہ سے سپیریئر ہوں، تو میں نے دین کا مزہ نہیں چکھایا ابھی تک. لقد کرمنا بنی آدم، خدا نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے. امام حسین بیٹھے، پھر امام حسین بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے تیرے ساتھ کھانا کھا لیا، میں نے تیری دعوت قبول کر لی، کیا تو میری بھی دعوت قبول کرے گا؟ تو آ میرے ساتھ میرے گھر پہ. میں نے آخری بار کسی فقیر کو کب اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلایا تھا؟ حسین نے کہا میرے گھر پہ آ کھانے کے لیے. یہ ہے حسین. عزیزان گرامی، وہ حسین ہے جو جون، کون ہے جون؟ غلام حبشی، جس کو دنیا کہتی ہے کہ رنگ کے حساب سے ان لوگ کمتر ہیں. حسین نے ان کی شہادت پہ ان کے گالوں پہ اپنا گال ایسے ہی رکھا جیسے علی اکبر کے لاشے پہ رکھا. زندہ آباد. عزیزان گرامی، بس یہ ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہر انسان کے لیے دل میں پین ہونا چاہیے. میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو. میں نے کہا تھا، مجھے کچھ لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ نے کہا کہ ویسٹ میں رہتے ہیں ہم لوگ، ہم کو برا لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ویسٹ کے بارے میں. نہیں، ویسٹ میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ویسٹ میں رہنے والے ظالموں کے بارے میں. وہ سسٹم جس نے پوری دنیا کا خون چوسا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ سسٹم جس کی وجہ سے پوری دنیا میں غریب، مظلوم، کمزور، فقیر لوگ ہیں اس کو کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد ٹائی شرٹ کوٹ پہن کے کہنا ایکسکیوز می، تھینک یو ویری مچ، ہاؤ یو ڈوئنگ مائی، اور اس کو ایکسکیوز می، سوری، تھینک یو بول کے اپنے آپ کو بڑا سیویلائزڈ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا خون چوسنے کے بعد. غور کریے، اس سسٹم سے نفرت ہونی چاہیے آپ کو، تب آپ ظہور کی تمنا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ عدل چاہتے ہیں، آپ جسٹس چاہتے ہیں، اور انجسٹس سے نفرت کرنا ضروری ہے. خیر اب وقت نہیں ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. جلدی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ہم افریقہ میں رہتے ہیں، 90% ورلڈ کا کوبال یہاں ہوتا ہے، 85% پلیٹینم یہاں ہے، 70% کوکو یہاں ہے، ورلڈ 60% کافی یہاں پر ہے. اور صرف یہ میں فیکٹ خالی جلدی سے پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے کلیئر رہے. برٹش کمپنی 101 برٹش کمپنیز ہیں، 101 برٹش کمپنیز جو لنڈن سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، جو مائننگ کرتی ہیں 37 سب سہارن افریقن کنٹریز میں. اوور 1 ٹریلین ورتھ آف افریقن موسٹ ویلیوبل ریسورسز یہ ہر سال لے جاتے ہیں افریقہ سے یو کے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ ظہور کی تمنا کر رہے ہیں اور یہ لوگ پوری دنیا میں کیسے غربت کو، کیسے لاچاری کو کیسے پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں کیسے ظہور کی تمنا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے. بس عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں، جب امام خمینی نے کہا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. میں جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کسی بھی کنٹری کو اٹھا لیں، کسی بھی کنٹری کو، اس کنٹری کی ریسرچ کریں کہ یہ کنٹری میں پرابلمز کہاں سے آئے ہیں، آپ امریکہ تک پہنچ جائیں گے. خود سٹڈی کریں، میں خود کلیم نہیں کر رہا ہوں، خود سٹڈی کریں. امریکہ سے پہلے برٹین تک پہنچیں گے، کہ جب امریکہ نہیں تھا تب برٹین تھا، ہے نا. بس یہ سمجھنا کلیئر ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں.
پوری دنیا آپ کے نظر میں ہونا چاہیے، وقت کا امام نظر میں ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں یملأ الارض قسطا وعدلا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہمیشہ، کہ میں اس لیے ہوں کیونکہ میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کی طرف آپ کو لے کے جا کے آپ غور کریے کہ مولا علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا۔ 25 سال مولا علی علیہ السلام اس سکوت اجباری کے اندر رہے، 25 سال خاموش رہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس 25 سال لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیے تھے، روزہ رکھنا چھوڑ دیے تھے، حج کرنا چھوڑ دیے تھے؟ نہیں، سب ہو رہا تھا۔ صرف ایک چیز نہیں ہو رہی تھی، حق کا ساتھ دینا، باطل کی مخالفت کرنا۔ لوگ جنت کی تمنا نہیں چھوڑتے، انہیں جنت چاہیے۔ نماز کوئی بھی پڑھا دے، چاہے حضرت ابو بکر پڑھا دیں، چاہے حضرت علی پڑھا دیں، نماز کوئی بھی پڑھا دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں جنت جانا ہے۔ مجلس کوئی بھی پڑھ دے، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ثواب چاہیے۔ عزیزان گرامی، غور کریے، مولا علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے۔ خطبہ منا میں خطبہ نمبر 2 میں مولا علی کہتے ہیں میری خلافت پر حملہ ہوا لیکن لوگ خاموش رہے۔ خطبہ نمبر 24 میں کہتے ہیں کہ میری خلافت پر اور میرے حق چھینا گیا لیکن لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے باہر نہیں نکلے لوگ۔ مولا علی کہتے ہیں کہ پورے 25 سال نمازیں ہوتی رہیں، روزے رکھتے گئے، حج کرتے رہے، سب ایکٹیویٹیز ہوتی رہی، علی کو سائیڈ لائن کر کے ایک دین، ایک ریلیجن باقی رہا جو کسٹمز کا ریلیجن تھا۔ حق اور باطل اس میں نہیں ہے، رائٹ اور رانگ نہیں ہے، ایول کی مخالفت نہیں ہے، حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، باقی کسٹم سارے چل رہے ہیں۔ اب غور کریں، مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 25 میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولا علی؟ غور کریے، یہ دشمنوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کلیم کرتے تھے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں لیکن حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ مولا علی ان سے کہتے ہیں، میں انگلش میں پڑھ دوں تاکہ وقت کم ہے۔ امام علی کہتے ہیں Oh my Allah, they are disgusted of me and I am disgusted of them. They are wary of me and I am wary of them. Change them for me with better ones and change me for them with worse ones. Oh my Allah, melt their hearts as salt melts in water. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں، میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی آگے کہیں گے کیوں۔ علی کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے سامنے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں تمہیں مانتا ہوں لیکن حق کی بات آتی ہے تو ساتھ نہیں دیتے، کھڑے نہیں ہوتے۔ نہج البلاغہ ہے، پڑھیے، خطبہ نمبر 25، خطبہ نمبر 27 میں کہتے ہیں مولا علی، How strange, by Allah my heart sinks to see the unity of those people on their wrong and your dispersion despite you being on the right. میرا دل پھٹے جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ باطل پہ ہونے کے بعد متحد ہے اور تم حق پہ ہونے کے بعد تم متحد نہیں ہو، منتشر ہو۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ مولا علی یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوفہ والوں کو کہہ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں may Allah fight you، اللہ تم سے جنگ کرے۔ You have filled my heart with pus، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے۔
علی کہہ رہے ہیں علی کا درد ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یو شیٹرڈ مائی کاؤنسل بائی ڈس اوبیئنگ اینڈ لیونگ می سو مچ. میں جو کہتا ہوں میری بات نہیں مانتے ہو، کہتے ہو علی مولا ہے لیکن عمل میں خود کو مولا قرار دیتے ہو. علی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کان ہے لیکن تم بہرے ہو، زبان ہے لیکن تم گونگے ہو، آنکھ ہے لیکن تم اندھے ہو، کیونکہ نہ تم حق دیکھ سکتے ہو، نہ حق بول سکتے ہو، نہ حق سن سکتے ہو. علی کی مشکل تھی. یہ لوگ علی کے ساتھ ہیں لیکن علی کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہیں. علی کہتے ہیں I called you for war، میں نے تمہیں جنگوں کے لیے بلایا تو کبھی تم نے میری بات نہیں سنی، لڑنے نہیں آتے تھے. یعنی حق اور باطل میں علی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کوفہ میں تھے، کہتے تھے میں ساتھ میں ہوں لیکن میں جب بلاتا تھا لڑنے کے لیے تو آتے نہیں تھے. یا علی، اور میں جو تمہیں ایڈوائسز دیتا تھا میری ایڈوائسز کو تم رد کر دیتے تھے. مولا علی کے جملے ہیں. عزیزان گرامی، علی اس حد تک چلے گئے، نہج البلاغہ میں کہا کہ خدایا تو میرے 10 لے لے اور معاویہ کا مجھے 1 دے دے، درہم اور دینار کی طرح تبدیل کر دے. کہا کیوں؟ کہا اس کا امام باطل پر ہے لیکن اس کی امت اس کی اطاعت کرتی ہے. میں حق پہ ہوں لیکن میری امت میری اطاعت نہیں کرتی. یہ درد ہے علی کا. یہ ہے علی. یہ لوگ حق کے لیے آگے نہیں آ سکتے، قربانیاں نہیں دے سکتے. مولا علی کہتے ہیں تمہاری مثال ایسی ہے کہ میں صبح تمہیں ایک جگہ سے جمع کرتا ہوں تو شام کو تم دوسری جگہ سے بکھر جاتے ہو. جب میں تمہیں جنگوں کے لیے بلاتا ہوں، مولا علی کے جملے نہج البلاغہ میں، اکیلے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو لیکن جیسے ہی حق کے لیے بلاتا ہوں تو کبھی کہتے ہیں گرمی ہے تو کبھی کہتے ہیں سردی ہے تو کبھی کہتے ہیں فصل کا وقت ہے تو کبھی کچھ بہانہ کرتے ہیں. اے وہ لوگ جو دکھتے تو مرد کی طرح ہیں لیکن مرد نہیں ہو. یہ علی کو کہنا ہے. نہج البلاغہ میں علی نے کہا کر رجل، جو مرد کی طرح دکھتے ہو. بس عزیزان گرامی، اگر ہم جا کے دیکھیں تاریخ میں تو علی 25 سال خاموش اس لیے نہیں رہے کیونکہ سامنے کوئی طاقتور تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جماعت تھی، جو امت تھی، وہ امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہیں دیا. علی بلاتے رہے لیکن آئے نہیں، ساتھ نہیں دیا. لوگ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حج پہ گئے. آپ مجھے بتائیے اس زمانے میں حج کرنا آسان تھا یا ڈیفیکلٹ تھا؟ بتائیے. ایزی ہوگا. نہ روڈ ہے، نہ ٹریفک ہے، نہ فلائٹ ہے، نہ راستے ہیں، نہ راستے میں ہوٹل ہے، 3 مہینہ اونٹ پہ سفر کرنا ہے. آسان تھا؟ سخت تھا. اس زمانے میں حج سخت تھا. تو یہ حج کے لیے جو حاجی جا رہے تھے یہ دیندار تھے یا بے دین تھے؟ جس نے امام حسین کو چھوڑ دیا اور حج کرتے رہے یہ دیندار تھے یا بے دین تھے؟ یہ وہ دیندار تھے جنہیں جنت تو چاہیے تھا لیکن حسین کے لیے اور حق کے لیے جان نہیں دینی تھی. ایسا دین جس کے اندر سیکریفائس نہ ہو، ایسا دین جس کے اندر قربانی نہ ہو. علی تنہا تب رہتے ہیں، حسن تنہا تب ہوتے ہیں جب حسن کے لشکر کے لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں مولا نے کہا تھا، روایت ہے مولا کہتے ہیں اگر حسن کے پاس سپاہی ہوتے تو حسن لڑنے میں دن اور رات میں فرق نہیں کرتا. حسن ابن علی، لیکن لوگ نہیں تھے ساتھ میں. بس
امام علی کا زمانہ دیکھیں، امام حسن کا زمانہ دیکھیں، امام حسین کا زمانہ دیکھیں، ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسا دین تھا جس دین میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ایک چیز اس میں مسنگ ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اور جب یہ مس ہو جاتا ہے کہ حق کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہا کہ علی کی محبت نہیں ہو تو جتنی نماز، جتنے روزے، جو کر لو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے حق کا ساتھ دینے کی۔ بس امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی معروف کی اسٹیبلشمنٹ، معروف کو نافذ کرنے کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور منکر کی مخالفت کی کیپیسٹی پیدا کرنا، اور یہ جانتے ہوئے کہ جب اس راہ میں آگے بڑھوں گا تو مجھے بذل کرنا ہوگا، مہجت دینا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اس کے ساتھ میں آؤں گا میدان میں، میثم تمار کی طرح۔ کہ علی کہہ گئے تھے یہی درخت ہے میثم، اسی درخت پہ جا کے روز پانی ڈالتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنی شہادت کو یاد کرتے تھے۔ یہ ہے علی سے محبت۔ حق و باطل میں فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی نیوٹرلزم نہیں ہونی چاہیے، حق اور باطل۔ اور ہم سب کو عزیزان گرامی حق کا سپاہی بننا چاہیے۔ کچھ اور جملے امام حسین علیہ السلام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سمجھیے کہ سماج میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے شروع ہوتا ہے ایک منکر، ایک برائی آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں ہونے دو یار، حجاب نہیں پہن رہی مت پہننے دو، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے ہونے دو، ہونے دو۔ پہلے غور کریے گا، معروف یعنی اچھائی، منکر یعنی برائی۔ پہلے معروف جو ہے اس کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ معروف ہے، اچھی بات ہے، معروف اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ منکر برائی ہے لیکن اگر چھوڑو یار تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، وہاں معروف کا گراف نیچے آتا ہے یا منکر کا گراف نیچے آتا ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے، روایتیں ہیں کہ وہ زمانہ اس میں منکر معروف بن جاتا ہے، معروف منکر بن جاتا ہے۔ اگر مکسڈ گیدرنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں گے بھائی مکسڈ گیدرنگ کیوں ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے مولانا کی طرح کیوں بات کرتا ہے، مولانا بن رہا ہے کیا؟ کوئی حجاب کرنے کو لڑکی بولے گی کہ بھائی حجاب اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، یہ ملا نہیں مت بن۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے معروف کو منکر کی پوزیشن پہ پہنچا دیا، منکر کو معروف کی پوزیشن۔ یعنی اب سوسائٹی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو لوگ بولتے ہیں، یعنی اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے میں کیوں کیسے کروں، لوگ کیا بولیں گے۔ عزیزان گرامی، بس اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون معروف اور منکر ہے، اور اس معروف اور منکر ایک ایسی سوشل رسپانسبلٹی سب کے لیے قرار دے دی ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے روز قیامت اس کا جواب دینے کے لیے۔ روایت ہے ایک بار ایک فرشتہ، اس کو حکم دیا گیا کہ 1,00,000 لوگوں کو سزا دی جائے، جس میں 40,000 نیک لوگ تھے،
40,000 برے لوگ تھے اور 60,000 نیک لوگ تھے. فرشتوں نے کہا یہ تو نیک لوگ ہیں, 40,000 برے ہیں, ان کو سزا دے, یہ تو 60,000 نیک ہے. اللہ نے جواب دیا نہیں, یہ نیک تھے لیکن ان کو ان کی برائی سے اور برے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے, انہیں بھی وہی سزا دی جائے. تو امر بالمعروف جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی امر بالمعروف واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو آپ نے امر بالمعروف کیا تو بہت اچھا کام کیا, آپ بہت اچھے انسان ہو اس کے لیے آپ کر رہے ہو. نہیں, سب پر واجب ہے. ایک ایسی میکینزم خدا نے کریٹ کی ہے امر بالمعروف کے نام پر, جو میکینزم میں سوسائٹی کے اندر منکر کو لے کے اور برائی کو لے کے ان ایکسپٹیبلٹی کریٹ ہو جائے. And everybody is responsible for that. And everybody is questionable on the day of judgment for that. تو اگر یہ بیلنس ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو جائے کہ ہر انسان کو, مرد اور عورت دونوں کو, یہ لگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے, واجب ہے, کرنا ہے امر بالمعروف. اس کے اندر سب ہے, اسلام کی دعوت بھی ہے, ظالم سے مخالفت بھی ہے, دنیا کے اندر درد بھی ہے, نیکی بھی ہے, احکام بھی ہے, سب چیزیں ہیں امر بالمعروف کے اندر. ایک چیز اور میں یہاں پر عرض کر دوں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, کہ امر بالمعروف کے بارے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ میں بولوں گا اس کا اثر نہیں ہوگا بلکہ اپوزٹ اثر ہوگا, وہاں پر امر بالمعروف نہیں کرنا. امر بالمعروف سب کے سامنے کسی کو انسلٹ کرنے کا نام نہیں ہے. سر عام یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, تمہیں کس نے اختیار دیا اس کے عیب کو کسی اور کو بتانے کے لیے؟ خدا نے جسے چھپایا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ امر بالمعروف ایک الہی عمل کا نام ہے, الہی احکام کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے. نہی عن المنکر وہی کام ہے جو اہل بیت نے کیا. عزیزان گرامی, بس ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب بھی زندگی میں وقت کے امام کے لیے حق و باطل کا معرکہ آئے تو ہمارے اندر قوت و قدرت ہو, حق کا ساتھ دے سکیں, باطل کی مخالفت کر سکیں. آج کر رہے ہیں الحمدللہ, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اہل حق کھڑے ہیں میدان میں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور باطل کی مخالفت کر رہے ہیں. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا, یہاں ہو رہا ہے. میں ایک بات یاد آ رہی ہے, میں عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ لطف لیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے ثار اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ. ثار اللہ کسے کہتے ہیں؟ ثار اللہ کہتے ہیں خون خدا. خون خدا کا مولانا یہ خون خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے, خون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا میٹافوریکل لینگویج ہے. مثال کے طور پر جب میں آیا تو مجھے کسی نے کہا مثلا یہ فلاں شخص ہے, ان کا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہے. تو میں تو دیکھ رہا تھا کہاں ہے ہاتھ, مجھے تو ہاتھ دکھا نہیں. تو کہا نہیں مولانا یہ میٹافوریکل لینگویج, اس کا مطلب ہاتھ نہیں ہے, اس کا مطلب قوت و قدرت ہے. اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے. خدا نے قرآن میں بھی کہا, کیونکہ بات نہیں پھیلانا ہے, خالی ایک پوائنٹ بولنا ہے. اب غور کریے کہ امام حسین کو ثار اللہ کس نے کہا؟ زیارت عاشورہ میں کہا, اور زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ نے حسین ابن علی کو خون خدا بول کے پکارا. کہا کیوں؟ غور کریے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں خون خدا اس لیے کہا کہ جس طریقے سے جسم میں خون کا رول ہوتا ہے اسی طریقے سے دین اسلام میں حسین ابن علی کا رول ہے. ابھی غور کریے, میں ایکسپلین.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دیکھیں جو میڈیسن بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ وہ یہ بتائیں گے کہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کے اندر آکسیجن کو سپلائی کرتا ہے۔ جہاں بلڈ پہنچتا ہے وہاں حیات ہوتی ہے، اور جہاں بلڈ نہ پہنچے وہاں پر حیات ختم ہو جاتی ہے، فالس مار دیا جاتا ہے۔ حسین یعنی وہی خون، جہاں پہنچے گا زندگی ہوگی، جہاں نہیں پہنچے گا موت ہوگی۔ اس لیے اب ہم نے پوری امت مسلمہ کو دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں حسین ابن علی کی عزاداری اور خون کا اثر پہنچا وہ قومیں ہمیں زندہ نظر آئیں، اور جہاں خون نہیں پہنچا وہی قومیں تھی جو ہمیں فالس ماری ہوئی نظر آئیں۔ خدا نے عزت و شرف و وقار اس قوم کو دیا جہاں حسین ابن علی کا خون پہنچا، اس کا اثر پہنچا، تبھی عزت و شرف و وقار سب کچھ حسین ابن علی کے صدقے سے پہنچا۔ زندہ آباد، زندہ آباد یا علی۔ بس عزیزان گرامی، یا علی۔ چلے میں بھی نعرہ لگا دیتا ہوں، ثواب میں بھی حصہ لیتا ہوں۔ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، عزتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ۔ بس عزیزان گرامی، یہی حسینیت ہے، اس کا سپلائی چلتا رہے، اور خون صرف ایک بار پہنچے کافی نہیں ہے، بار بار پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہا ہر شب جمعہ کو مجلس کرو، اس لیے کہا ہر روز زیارت عاشورہ پڑھو، تاکہ حسینیت پہنچتی رہے، تمہیں حیات ملتی رہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ خون کا کام ہوتا ہے کہ ابھی ڈاکٹرز لوگ، کیونکہ میں نے پڑھ کے نہیں آیا ہوں، مجھے ہیلپ کریں گے، کہ بدن میں دو قسم کے وہ ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، وائٹ اور ریڈ، ہے نا؟ بدن میں جو بیماری آتی ہے، خون مدد کرتا ہے ان سیلز کو کہ وہ سیلز طاقتور ہوں تاکہ بیماری سے لڑ سکیں۔ دشمن 1 سال کوشش کرتا ہے ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ عزاداری اس 10 دنوں میں وہ تمام ان سیلز کو تمام کر دیتی ہیں جو دشمن 1 سال میں بناتا ہے۔ یا علی۔ بس عزیزان گرامی، محرم کی وہ تاریخیں آ گئیں کہ جب حسین کے خیمے کے اندر مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارباب عزا زینب کبریٰ نے ایک بار امام حسین سے کہا، بھیا یہ دشمن کے لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا یاور و مددگار و ناصر نہیں آئے گا کیا؟ حسین نے کہا، میرا ایک دوست ہے کوفہ میں، وہ ضرور آئے گا۔ ارباب عزا جب امام حسین علم کو بانٹ رہے تھے نا، تو ایک علم کو امام حسین نے اپنے پاس رکھا تھا، وہ علم کسی کو نہیں دیا۔ ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا کہ یہ خط من الحسین، حسین کی طرف سے ہے، اس آدمی کے لیے ہے، اس رجل کے لیے ہے جو فقیہ ہے، جس کا نام حبیب ہے۔ کوفہ خط پہنچتا ہے، دق الباب ہوتا ہے، قاصد کہتا ہے میں حسین ابن علی کی طرف سے قاصد آیا ہوں۔
حبیب دوڑے دوڑے دروازے پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں خط ہے، خط لیتے ہیں، خط میں لکھا ہے حبیب جیسے ہی خط ملے تو یہ سن لو کہ حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا ہے، حبیب میری مدد کے لیے آ جاؤ حبیب۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا کاش ہم بھی ہوتے ہیں، ہم ہمیں تنہا نہ چھوڑتے، ہم آپ کو، ہم بھی میدان میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ حبیب آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس، زوجہ سے کہ زوجہ پوچھتی ہے کیا ہوا حبیب؟ کہتے ہیں کہ خط آیا ہے حسین کا۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا، ایسی خاتون پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ کہتی ہے میں خاک کھا کے زندگی گزار لوں گی حبیب، تم جاؤ حسین کے پاس۔ حبیب نکلتے ہیں راستے میں، حبیب ایک بازار سے گزرتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ ملتے ہیں، حبیب خط دکھاتے ہیں مسلم کو، پوچھتے ہیں کیا خریدنے آئے ہو؟ کہا مہدی خریدنے آیا تھا لیکن اب کربلا میں ملاقات ہوگی، اب خون سے میری داڑھی رنگی جائے گی۔ ارباب ازا حبیب کسی طریقے سے پہنچتے ہیں کربلا، دور سے حبیب کا قافلہ آ رہا تھا، لگا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، لیکن جب دیکھا تو حسین نے کہا نہیں دشمن نہیں، میرا دوست حبیب آ رہا ہے۔ تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئیں، اللہ اکبر کہا گیا۔ ارباب ازا زینب کبریٰ نے سنا، فضہ نے کہا ارے جانتی ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کے دوست حبیب آئے ہیں۔ حبیب پہنچے، فضہ آئی، فضہ نے کہا حبیب خوش نصیب ہو، زینب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ زینب نے ارباب ازا مقتل میں کسی شہید کو زینب نے سلام نہیں بھیجا، صرف حبیب کو سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے منہ کو پیٹ لیا، ہائے کیا دن آ گئے، سید زادیہ ہم جیسے غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے۔ ارباب ازا وہ منزل بھی آئی کہ حبیب روزے عاشور کھڑے ہیں اور وہ وقت اذان آیا، حبیب نے کہا، حسین نے کہا وقت لو نماز پڑھی جائے گی۔ اس ملعون نے جواب میں حسین کی توہین کیا، حبیب سے رہا نہیں گیا، حبیب نے شمشیر نکالی اور وہ حملہ کیا ہے۔ ارباب ازا حملہ جاری رہا، نماز ختم ہوئی، حبیب کی شہادت ہو گئی، حسین پہنچے۔ ارباب ازا مقتل میں ہے کہ کسی شہید کے لیے نہیں ہے، صرف حبیب کے پاس جب پہنچے تو مقتل کہتا ہے حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک اور شہید کے لیے ملتا ہے جس کا نام عباس ہے، عباس کے لاشے پہ پہنچے، جیسے عباس کی شہادت دے گی، کہا ہے عباس تیری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ ارباب ازا یہ وہ شہید ہے جس نے کہا تھا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، شرمندہ ہوں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔
دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے یا اللہ، بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما، حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، لبنان میں مومنین کی حفاظت فرما، غازہ میں مومنین کی حفاظت فرما یا اللہ، بحق محمد و آل محمد۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔